اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آشنائی بعلوم قرآن درس نمبر 16۔ آپ کی کتاب میں جو درس مصحف امیر المومنین کے متعلق شروع ہوا تھا اسی کے آخری مراحل میں ہم پہنچ رہے ہیں، اور آپ کے درس کا عنوان ہے جمع آوری قرآن قسمت اول، 10واں درس ہے، اور ہمارے اعتبار سے ہمارے سلسلہ دروس کے لحاظ سے یہ درس نمبر 16 ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں یہ عرض کیا تھا کہ مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا اور لا کے دربار خلافت میں یا مسجد میں خلیفہ اول کے سامنے پیش کیا، تو وہاں یہ کہہ کے منع کر دیا گیا تھا کہ ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی واپس لے کے قرآن گئے اور یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اس لیے تمہیں دکھا دیا تھا، اپنا قرآن لا کر کے پیش کر دیا تھا، 6 مہینے سے میں مسلسل اس کی جمع آوری اور تدوین میں مشغول تھا، تاکہ تم یہ نہ کہنا کہ ہم اس سلسلے سے غافل تھے۔ اب تم نے اگر اس قرآن کو نہیں لیا ہے تو اس کا انجام تم خود بھگتو گے۔ اور پھر اس کے بعد جب قرآن مجید کے متعلق جو ہے وہ طرح طرح کی اختلافی باتوں کو ہوتا ہوا دیکھا، طلحہ بن عبداللہ نے مولائے کائنات سے کہا آپ اپنا قرآن لے کر کے آئے تھے تو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ تو مولائے کائنات نے کہا یاد ہے۔ کہا اگر وہ لوگ قبول کر لیتے تو آج اتنے زیادہ اختلافات نہ ہوتے۔ مولائے کائنات نے فرمایا طلحہ سے کہ دیکھو حق تو یہ ہے کہ یہ قرآن جو آج لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن اصل قرآن ہونے کے اعتبار سے تمہاری مشکلات کو برطرف کرنے کے لیے کافی ہے، اور ابھی اسی سے اگر اسی پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور جو ہم نے پیش کیا تھا اس کے سلسلے میں فی الحال تمہیں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو طلحہ نے پلٹ کے جواب دیا اگر ایسا ہے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ مولائے کائنات اپنے اس جملے کے ذریعے سے یہ چاہتے تھے سمجھانا کہ مسلمانوں کی وحدت محفوظ رہے، حفظ وحدت اسلامی، اور قرآن مجید کی دو قرآن ہو جانے، قرآن مجید کی دوئی یعنی دو قرآن کے ہو جانے سے بچنے کے لیے مولائے کائنات نے اس طریقے کے طرز عمل کو اپنایا۔ لیکن روایات سے یہ بات ثابت ہے، جو قرائن سے بات ثابت ہے، معصومین کی باتوں سے بات ثابت ہے کہ مولائے کائنات کا قرآن جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے آیات اور سوروں کے اعتبار سے کم یا زیادہ نہیں تھا، لیکن اور کئی جہتوں سے کم اور زیادہ تھا، جس کی جیسے شان نزول، سبب نزول، اور بعض قرآن کی بعض آیات کی تفسیر وغیرہ، ترتیب قرآن، ناسخ منسوخ وغیرہ، ساری چیزیں اس میں ایسی تھیں کہ اگر وہ قرآن قبول کر لیا جاتا تو معنی کے اعتبار سے مسلمان دنیا بھر کے اختلافات میں نہ پڑتے اور اختلاف قراءات کا شکار نہ ہوتے، اور ساتھ ساتھ قراءتوں سے روبرو نہ ہونا پڑتا، کم سے کم 7 قراءتیں، یہ ساری چیزیں نہ ہوتیں۔ لیکن اصل قرآن جو ہے، آیات قرآن یا سور قرآن، اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہے۔ اور یہ عرض کیا جائے آپ کی خدمت میں کہ روایات کے اعتبار سے مصحف علی علیہ السلام یکے بعد دیگرے مختلف اماموں کے ہاتھوں میں آتا رہا۔ امام حسن کے پاس تھا، پھر امام حسین کے پاس تھا، پھر امام سجاد کے پاس، یہاں تک کہ 11ویں امام، پھر ان سے امام آخر تک پہنچا۔ اور یہ مصحف قرآن آج بھی، معذرت چاہتا ہوں، آج بھی امام زمانہ کے پاس محفوظ ہے، اور جب امام زمانہ آئیں گے تو پھر مصحف قرآن کو، مصحف علوی کو، یہ مصحف علوی امام کے پاس موجود ہے، امام آئیں گے تو لے کر کے آئیں گے، اور اس وقت جو صدیوں سے چلا آ رہا اختلاف ہے وہ حل ہو جائے گا، اور پتہ چل جائے گا کہ نبی عظیم سے مراد امیر المومنین کی ذات ہے یا نبی عظیم سے مراد قیامت ہے، کوثر سے مراد جناب فاطمہ زہرا کی ذات ہے یا جنت کا کوثر ہے۔ یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ خوب، آئیے آپ کی کتاب کے درس نمبر 11 میں جاتے ہیں، اور جمع آوری قرآن ہی سے ریلیٹڈ یہ درس بھی ہے۔ اس درس کو تفصیلی تھوڑا سا درس ہے، مگر ہم اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو بہت زیادہ تفصیل سے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ امیر المومنین کے قرآن کے متعلق، امیر المومنین نے جو جمع آوری کی تھی اس کے متعلق ہمارا اور آپ کا جاننا بے انتہا ضروری ہے،
لہٰذا ہم نے آپ کی خدمت میں تھوڑی سی تفصیل پیش کی. اب 3-4 قرآنوں کو کم وقت میں آپ کے سامنے سمیٹنا چاہتے ہیں. 3-4 مصحف جو مرتب کیے گئے تھے اس میں سے آئیے سب سے پہلی بات تو کہتے ہیں کہ قرآن اصحاب کے ہاتھوں بھی جمع آوری ہوا امیر المومنین سے ہٹ کر کے. ان کی ذات تو مجزا ہے، جدا ہے، الگ ہے. اس کے علاوہ بہت سے اصحاب نے جمع آوری کی قرآن کی. پیغمبر اکرم نے چونکہ وصیت کی تھی لہٰذا لوگ جو ہیں وہ قرآن کی جمع آوری میں منہمک ہوئے. نبی کی وصیت تھی کہ جس طریقے سے توریت اور انجیل میں تحریف ہو گئی ویسے قرآن معرض تحریف میں قرار نہ پائے. لہٰذا تم سب لوگ قرآن کے لیے آمادہ رہو کہ قرآن کو جمع کرنا، اور اس کے لیے خصوصی ہدایت امیر المومنین کو دی تھی. لیکن بہرحال آپ کو تو پتہ ہے کہ بہت سی علتوں کی وجہ سے مولا کائنات کے قرآن کو قبول کرنے سے ان لوگوں نے منع کر دیا جن کے مقصد میں بہت سے عقیدتی انحرافات کا ایجاد تھا اور قرآن کی شان نزول کے خلاف باتیں بیان کرنا تھا، اور اہل بیت اور امیر المومنین بالخصوص مولا کائنات کی ذات کے متعلق جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس میں معنی کے اعتبار سے تحریف منظور تھی اور بہت سے مقاصد اس طرح کے تھے. لہٰذا علی کے قرآن کو تو لیا نہیں. لیکن ابو بکر ابن ابی قحافہ نے، خلیفہ اول نے، زید بن ثابت کو جو رسول اللہ کے اصحاب میں سے ایک صحابی تھے ان سے کہا کہ قرآن کو جمع کرو. یہ جو ہم ہیڈنگ پڑھ رہے ہیں جمع آوری قرآن بدست زید بن ثابت، قرآن کا زید بن ثابت کے ہاتھوں ان کے ذریعے سے جمع آوری ہونا. زید بن ثابت سے کہا کہ قرآن کو اکٹھا کرو، قرآن مرتب کرو، اور زید نے قرآن کو مرتب کیا. اور یہ زید حافظان قرآن میں سے بھی تھے اور وہ نویسندگان وحی یعنی کاتبان وحی میں سے بھی تھے اور خلیفہ اول کے بہت نزدیک تھے. ان سے کہا کہ قرآن جمع کرو، انہوں نے قرآن جمع کیا. زید جمع آوری قرآن کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ کار اتنا سخت تھا کہ اس کا تحمل کرنا میرے لیے پہاڑ کو تحمل کرنے سے زیادہ گراں تھا، سخت تھا، دشوار تھا. زید قرآن مجید جب جمع کر رہے تھے زید بن ثابت تو انہوں نے کچھ اصحاب کو اپنے ساتھ رکھا تھا، مل جل کر کے ایک گروہ تھا جو یہ کام کر رہا تھا. یہ کار گروہی تھا. اس میں 25 افراد کا نام ذکر کیا گیا ہے کہ 25 اصحاب زید بن ثابت کے ساتھ ہمکاری کر رہے تھے جمع آوری قرآن مجید میں. اور زید کا جو گروہ تھا ہر روز مسجد میں بیٹھتا تھا اور آیات کو اور سوروں کو جو ہے لوگوں کے یہاں سے اکٹھا کر کے آتا تھا اور مرتب کرتا تھا زید کی سربراہی میں. ہر سورہ جب کامل ہو جاتا تھا تو اس کو زید بن ثابت ربعہ نامی ایک صندوق میں رکھ دیتے تھے. یہاں تک کہ جب سارے سورے مکمل ہو گئے تو پھر اس صندوق کو ابو بکر کے حوالے کیا زید بن ثابت نے. اور یہ جو صندوق ابو بکر کے حوالے کیا تھا زید بن ثابت نے جب عثمان ابن عفان کے زمانے میں یعنی خلیفہ سوم کے دور میں یکساں سازی قرآن مجید کا کام شروع ہوا. جو الگ الگ مصحف تھے، زید بن ثابت کا مصحف تھا، ابی بن کعب کا مصحف تھا، اس طریقے سے عبداللہ بن مسعود کا، یہ اس طرح کے مصحف جو تھے نا تو یہ الگ الگ تھے. تو یہ ہو رہا تھا کہ کئی قرآن ہو جائیں گے مسلمانوں میں، کسی میں ایک سورہ کم ہے، کسی میں ایک سورہ زیادہ ہے، کسی میں ایک سورہ کسی کو نام دیا گیا ہے، کسی کو نہیں دیا گیا ہے. یہ سب چیزیں تھیں. تو یہ کسی میں کسی طریقے سے لکھا ہوا ہے، کسی میں کسی طریقے سے لکھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں تھیں. تو اب یکساں سازی مصحف ربانی کا کام عثمان کے دور میں شروع ہوا کہ سارے قرآنوں کو ملا کر کے ایک کیا جائے، تطبیق سازی. تو اس وقت یہ والا قرآن بھی عثمان کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کو بھی یکساں سازی کے موقع پہ مورد قبول مصحفوں میں قرار دیا گیا اور اس سے بھی استفادہ کیا گیا. اب آ جائیے مصحف صحابہ، ایک ہیڈنگ ڈالی ہے. وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کیونکہ پیغمبر نے اصحاب کو حکم دیا تھا لہذا اصحاب الگ الگ جو ہے جگہوں سے تعلق رکھنے والے الگ الگ لوگ جو ہے وہ قرآن کو اکٹھا کر رہے تھے اور ان کے قرآن جو اکٹھا ہوتے تھے وہ الگ الگ ایریوں میں الگ الگ علاقوں میں جو ہے وہ رواج پاتے تھے. مثلا کعب مدینہ میں مصحف کعب، ٹھیک ہے. مثلا یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں، ابن اسیر ایک بہت بڑے مورخ گزرے، ان کی بات سن لیجیے گا. ابن اسیر تحریر کرتے ہیں
کہ 30 ہجری تک 4 مصحف الگ الگ اسلامی مملکتوں میں رائج ہو چکے تھے۔ نمبر 1، سب سے پہلے مصحف ابی ابن کعب، یہ ایک قرآن تھا جو مدینے میں رائج تھا، لوگ پڑھتے تھے اس میں سے۔ دوسرا قرآن مصحف ابن مسعود تھا جو کوفے میں رائج تھا۔ تیسرا مصحف ابو موسیٰ جو بصرہ میں، اور چوتھا مصحف مقداد بن اسود، یہ دمشق میں رائج تھا۔ یہ 4 قرآن 4 الگ الگ اسلامی علاقوں میں رائج تھے، پڑھے جا رہے تھے۔ ہر منطقے کے اور ہر علاقے کے لوگ جو ہیں وہ قرآن میں لکھی ہوئی قرأت کے اعتبار سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ جو مصحف ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے، کیونکہ انہی 4 مصحفوں کو قرآن کی یکجا کرنے یا یکسوئی یا یکساں سازی کے موقع پر ان 4 قرآن کو ساتھ میں رکھ کر کے استفادہ کیا گیا تھا، اور 4 نسخوں سے استفادہ کرتے ہوئے قرآن کو ایک بنایا گیا تھا، اور تطبیق سازی قرآن کی گئی تھی۔ کہ دیکھا جائے مثال کے طور پہ ایک آیت 3 مصحف میں ایک طریقے سے لکھی ہے، چوتھے میں الگ طریقے سے لکھی ہے، تو جب 3 میں ایک طریقے سے لکھی ہوئی ہے تو اس آیت کو ویسے لکھا جاتا تھا جیسے 3 مصحف میں لکھی ہوئی ہے۔ چوتھے مصحف میں جو آیت لکھی ہوئی ہے یہ مان کے چلا جاتا تھا یہ اکیلا لکھنے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے غلطی کی ہے۔ اس طریقے سے مصحف کو اکٹھا کیا گیا۔ اب آ جائیے مصحف ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود، یہ نبی کے بزرگ صحابہ میں سے تھے، حافظان قرآن میں سے تھے، اور پیچھے کاتبان وحی میں بھی ان کا نام آ چکا ہے۔ رحلت پیغمبر اکرم کے بعد کوفہ کے بیت المال کی دیکھ ریکھ اور اس کا حساب کتاب یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ سن 32 ہجری تک دنیا میں باقی تھے، 32 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے مصحف کی کچھ خصوصیات، مثلا آپ دیکھیے گا کہ ان کے مصحف میں جو سوروں کو رکھا گیا تھا، چینش کی گئی تھی، یعنی کہاں پر کون سا سورہ رکھا جائے، انتہائی مصحف تک یہ ترتیب سے تھی، اور ترتیب اس کی کیا تھی، وہ اس طریقے سے تھی: سورہ طوال پہلے، پھر معین، پھر مثانی، پھر حوامیم، پھر ممتحنات، پھر مفصلات۔ یہ سارے نام چونکہ پہلے بتائے جا چکے ہیں لہٰذا اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ مثلا سورہ طوال جو ہے، سورہ طوال لمبے سورے کو کہتے ہیں، حوامیم ان سوروں کو کہتے ہیں جو حامیم سے شروع ہوتے ہیں، مفصلات وہ سورے جو چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان سب معانی کا ان سارے الفاظ کے معانی پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ جہاں سوروں کا تذکرہ ہوا ہے وہاں آپ لوگ مراجعہ کر لیجئے گا اس درس میں۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس مصحف میں 111 سورے تھے۔ ہمارے دور میں کتنے ہیں؟ ہمارے سامنے جو قرآن ہے 114، اس میں 111 سورے تھے، ٹھیک ہے۔ سورہ حمد، سورہ فلق اور سورہ ناس اس میں نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس کی علت ہی بتاتے ہیں۔ ان نہیں رکھا، عبداللہ مسعود نے کہنے لگے سورہ حمد تو ہر روز نماز میں سب لوگ پڑھتے ہیں، ہمارا مقصد قرآن کو محفوظ کرنا۔ قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے ان سوروں کی ضرورت تھی جو ہمیشہ نہیں پڑھے جاتے، سورہ حمد کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے نہیں لکھا۔ نہیں کہ سورہ حمد ہے نہیں قرآن کا حصہ، اس لیے نہیں ہم نے لکھا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی محفوظ کرنے کی۔ وہ تو جب دن میں 10 بار پڑھ رہے ہیں صاحب تو سب کو یاد رہے گا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو ہم نے اس لیے رکھا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس اصل میں قرآن کا سورہ نہیں ہم کہہ سکتے، بلکہ قرآن کے سورہ سے زیادہ یہ ایک تعویذ ہے، ایک سحر اور جادوگری کو دور کرنے کے لیے، ایک نظر بد سے بچانے کے لیے۔ 2 تعویذ ہے جس کو قرآن میں رکھ دیا گیا ہے، اس عنوان سے انہوں نے نہیں رکھا۔ چوتھا مصحف جو تھا وہ مصحف ابی بن کعب، یہ بھی ایک نبی کے ایک صحابی تھے جنہوں نے قرآن کو جو لکھا تھا، مرتب کیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے قرآن کی بعض تفسیرات وہ بیان کی گئی ہیں، آپ لوگ مراجعہ کر لیے گا، بعض خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ مثلا اس میں بتایا گیا کہ عبداللہ بن مسعود سے ملتی جلتی تفسیر اس کی ترتیب تھی، بس یہ کہ سورہ یونس جو ہے وہ سورہ انفال سے پہلے ہے، یا مثلا مشہور قرات کے برخلاف ذرا سا اس میں کہیں جو ہے وہ کچھ چیزیں ایڈ بھی کی گئی ہیں، تو اس کے طور پہ ایک اشارے کے طور پہ اور سمجھانے کے طور پہ مثلا فصیام و ثلاثۃ ایام متتابعات بریکٹ میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو 3 روزے رکھنے ہیں حج میں وہ پے در پے رکھنے، پشت سر ہم رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے سورہ کے علاوہ 2 دعا بھی اس میں رکھی گئی تھی، اور جس کو بعد میں لوگوں نے اب اس کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے سورہ کے طور پر رکھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔